کورونا وائرس جو چائنا کے شہر ووہان سے شروع ہوا اور آج پوری دنیا میں پھیلتا ہی چلا جا رہا ہے۔ تو دوستوں کیا ہو اگر کوئی ایسی بیماری آہستہ آہستہ پوری انسانیت کو اپنی لپیٹ میں لے لے؟ کوئی ایسا وائرس صرف آپ کے کھانسنے سے شروع ہوگا اور جب تک آپ جانیں گے لاکھوں لوگ اس سے متاثر ہو چکے ہوں گے، اور یہ صرف وہی نہیں رک جائے گا، یہ بڑھتا ہی چلا جائے گا جب تک اربوں لوگ اس سے متاثر نہ ہو چکے ہوں۔ فلائٹس کینسل ہو جائیں گی، شہر الگ تھلگ ہو جائیں گے اور ہسپتال مریضوں کے سیلاب سے بھر جائیں گے۔ تو دوستوں کیا ہو اگر کورونا وائرس ہی یا پھر کوئی ایسی عالمی بیماری جنم لے لے جو سرحدوں کو نہیں بلکہ ہر ایک انسان، ہر ایک جانور کو متاثر کرے گی۔ دوستوں آج آپ کورونا وائرس کی شکل میں ایک عالمی بیماری دیکھ رہے ہیں جو بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے۔ تو اگر کوئی ایسی عالمی بیماری پھر سے جنم لے لے تو یہ ہماری انسانی تہذیب پر کیسے اثر کرے گی؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ اور آپ اس سے کیسے بچ پائیں گے؟ تو دوستوں آج میں آپ کو انہی سوالوں کے جواب دینے جا رہا ہوں، مگر اس سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ آپ کو ہمارے آنے والی ہر لیٹسٹ ویڈیوز ملتی رہیں سب سے پہلے۔ تو آئیے جانتے ہیں۔ دوستوں ایک عالمی بیماری انسانیت کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہوگی۔ ایسا 1918 میں ہو چکا ہے جسے اسپینش فلو کہتے تھے، جس نے دنیا کی 1/3 آبادی کو متاثر کیا تھا اور تقریباً 5 کروڑ لوگوں کی جان لے لی تھی۔ تو دوستوں اگر کوئی ایسی ہی بیماری جنم لے لے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ انسانیت کو ختم کر دے گی، مگر اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ اس کے کوئی خطرناک نتائج نہیں ہوں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم یہ جانیں کہ اس کے نتائج کیا ہوں گے، پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ ایک پینڈیمک ہوتا کیا ہے۔ دوستوں ایک پینڈیمک اس بیماری کو کہتے ہیں جو ایک وسیع علاقے تک پھیل جائے، جیسے موجودہ کورونا وائرس کی طرح۔ دوستوں ماضی میں پھیلے پینڈیمک جیسے اسپینش فلو اور 2003 میں پھیلے سارس جیسی بیماریاں زکام سے شروع ہوئی تھیں۔ دوستوں زکام 2 قسموں کے ہوتے ہیں جن سے ایسا وائرس پھیل سکتا ہے، ایک جو جانوروں جیسے پرندوں، بلیوں، سور اور گھوڑوں سے پھیلتا ہے، دوسرا جو صرف انسانوں میں پایا جاتا ہے۔ اور ایسے وائرسز یا بیماریوں کی علامات ایسی ہوتی ہیں جس سے ہم سب گزر چکے ہیں، جیسے بہتی ناک، بخار، سر درد اور ٹھنڈ لگنے کے جیسی علامات ہوتی ہیں۔ مگر بہت سے دیگر کیسز میں زکام آپ کو سانس کے مسائل کا شکار بھی کر سکتا ہے، جیسے کڈنی فیلئر، اور موت بھی اس کی لپیٹ میں آ جاتی ہے۔ مگر یہ یاد رکھیں کہ اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ایسا ہی ہو۔ دوستوں اگر کوئی ایسی بیماری آتی ہے تو وہ دنیا بھر میں تقریباً 2.5 ارب لوگوں کو متاثر کر سکتی ہے۔ اتنی زیادہ کیوں؟ کیونکہ دوستوں ایسی بیماری پرسن ٹو پرسن پھیلتی ہے، یعنی کہ ایک شخص سے دوسرے شخص کو لگتی ہے۔ دوستوں اگر کسی کو ایسے وائرس سے بیماری ہے اور وہ آپ کی طرف سانس لیتا ہے تو آپ اس کی سانس میں موجود مائکروسکوپک واٹر ڈراپ انہیل کر لیتے ہیں، اور اگر آپ نے کسی ایسی سطح کو چھوا جس پر وائرس موجود تھا اور آپ نے وہی ہاتھ اپنے منہ کے ساتھ لگا لیا تو آپ بھی اس بیماری کا شکار ہو سکتے ہیں، اور آپ اس کی علامات کو شاید جلد نہ سمجھیں۔ یہ کچھ گھنٹے اور تقریباً 2 ہفتوں تک کا وقت بھی لے سکتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ مل جل رہے ہیں اور نہ جانتے ہوئے بھی انہیں اس بیماری کا شکار بنا رہے ہیں، اور وہ آگے ایسا کر رہے ہیں جس سے یہ وائرس پھیلتا چلا جاتا ہے۔ دوستوں دنیا آج ویسی نہیں ہے جیسی 1918 میں اسپینش فلو کے وقت تھی۔ دنیا کی آبادی بھی بہت بڑھ چکی ہے، اس کے علاوہ شہر بھی آبادی سے بہت گنے ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور کراچی جیسا شہر جو دنیا کا 3را سب سے بڑا آبادی والا شہر ہے، جہاں ہر ایک میل میں 50,000 لوگ رہتے ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو بہت آسانی سے متاثر کر سکتے ہیں۔ اور صرف یہی تک نہیں، آج ہم دنیا میں آسانی سے سفر کر سکتے ہیں۔ وہ لوگ جو یہ نہ جانتے ہوں کہ وہ اس ایسے وائرس کا شکار ہیں، وہ فوراً دنیا کے دیگر ممالک میں بھی یہ وائرس پہنچا سکتے ہیں۔ دوستوں اگر مستقبل میں کوئی ایسا پینڈیمک جو بالکل ویسے ہی پھیلے جیسے اسپینش فلو پھیلا تھا، اس سے تقریباً 20 کروڑ سے 45 کروڑ تک جانیں چلی جائیں گی اور تقریباً 2.5 ارب لوگ اس سے متاثر ہوں گے۔
मगर दोस्तों कितना इम्कान है कि कोई ऐसा मंजर भी मुस्तकबिल में पेश आए, इसका जवाब देना मुश्किल है, क्योंकि आज से पहले एक बड़ा पेंडेमिक 100 साल पहले स्पेनिश फ्लू की शक्ल में हुआ था, और उससे पहले 1347 में बुबोनिक प्लेग के नाम से एक आलमी बीमारी उभरी थी। बदकिस्मती से ऐसे पेंडेमिक इंसानियत के लिए एक हकीकत है, मगर इसका ये मतलब नहीं कि आज का पेंडेमिक स्पेनिश फ्लू जितना ही बड़ा हो। अगरचे इसके कि बीमारी ज़्यादा तेज़ी से फैलेगी, इसका इलाज करना भी पहले से ज़्यादा आसान होगा। आज के डॉक्टर्स इसके लिए वैक्सीन तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, आज जदीद टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन की वजह से दुनिया भर के साइंसदान इसके खिलाफ इकट्ठे होकर काम कर सकते हैं। न्यूयॉर्क में बैठा डॉक्टर चाइना में मौजूद रिसर्चर्स से पेंडेमिक ख़त्म करने के लिए इकट्ठे रिसर्च कर सकते हैं। दोस्तों, ये बिल्कुल भी आसान तो नहीं होगा, और इस मसले का हल ढूंढने में काफ़ी वक्त भी लग सकता है। और वैक्सीन के बनने के बाद अगला मसला ये भी हो सकता है कि वैक्सीन कैसे बांटी जाएगी। अगर ममालिक इकट्ठे काम ना करें और वैक्सीन को बराबरी से ना तकसीम करें तो इसका नतीजा एक संगीन मसला बन सकता है। मगर अगर तमाम ममालिक इकट्ठे काम करें तो वो मुस्तकबिल में आने वाले पेंडेमिक को रोक सकते हैं। मगर दोस्तों, मौजूदा मसला ये है कि चाइना के शहर वुहान से निकला हुआ कोरोना वायरस अगर एक बड़े पैमाने पर पेंडेमिक बन गया तो, क्योंकि वो ऐसी शक्ल अख्तियार करता चला जा रहा है और पर्सन टू पर्सन फैलता चला जा रहा है। अभी तक तकरीबन 57 ममालिक में कोरोना वायरस के केसेस सामने आ चुके हैं और तकरीबन 3000 लोगों की जानें जा चुकी हैं। ये वायरस भी अगर 1918 में हुए स्पेनिश फ्लू की तरह फैलने लगा तो उम्मीद है कि दोस्तों ऐसा ना हो। तो दोस्तों, ये थी एक दिलचस्प और मालूमाती वीडियो। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको हमारे आने वाली हर लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें सबसे पहले।